وہ مذہب مذہب ہی نہیں ہے، وہ مسلک مسلک ہی نہیں ہے جس کے اندر حضور کی عظمتوں کا بیان نہ ہو۔ الحمدللہ ہمیں تو یہ تانا دیا جاتا ہے کہ تم تو اتنا بیان کرتے ہو کہ زیادہ ہی بیان کر دیتے ہو، تم تو اتنا بیان کرتے ہو کہ حد سے بڑھا دیتے ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ تم جو بیان نہیں نہ کرتے وہ قصور تمہارے گھر والوں کا ہے، وہ قصور تمہاری صحبتوں کا ہے کہ جنہوں نے تمہیں بتایا نہیں کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ ہم نے جن ماؤں کی گود میں ہو سنبھالی ہے انہوں نے تو ہمیں بچپن سے بتایا ہے، بالغ اللولا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تم کو تمہارے علماء نے بتایا نہیں، وہ ذرا تول تول کے بیان کرتے رہے، لیکن ہم کو بتایا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، ہم کو بتایا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے۔ یہ جملے ذرا توجہ سے سننا، یہ باتیں وہ باتیں ہیں ہو سکتا ہے آپ نے زندگی کے اندر کبھی پہلے نہ سنی ہو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جو بندہ حضور کے مقام کو بیان کرنے والا ہے، جو بندہ حضور کی رفتوں کو بیان کرنے والا ہے، جو بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو بیان کرنے والا ہے، اس کی آخری سٹیج کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے، اس کا اینڈ کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں جو حضور کی عظمتوں کو بیان کرے اس کی آخری سٹیج یہ ہے کہ وہ عاجز ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرے بس کی بات نہیں ہے، وہ کہتا ہے میرے میں طاقت نہیں ہے، وہ کہتا ہے میرے میں ہمت نہیں ہے۔ اور ابن حاج کیا کہتے ہیں، یہ ہے ہمارے بڑے ابن حاج کہتے ہیں کہ تم حضور کی شان کے متعلق سوچتے ہو کہ اتنی بیان کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ ابن حاج کہتے ہیں جس مٹی پہ مصطفیٰ نے قدم رکھا ہے اس مٹی کی عظمتوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا، تو حضور کے مقام و مرتبے کو کیڑا بیان کر سکتا ہے۔ اور علامہ ابن بصیری نے کیا لکھا، امام بصیری کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور کے متعلق وہ نہیں کہنا جو یہودیوں نے کہا تھا، وہ نہیں کہنا جو عیسائیوں نے کہا تھا۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے نبی کے متعلق کہا، ایک نے کہا جی نعوذ باللہ ہمارا نبی خدا ہے، ایک نے کہا جی ہمارا نبی جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ فرمایا نہ خدا کہنا ہے نہ بیٹا کہنا ہے، اس کے بعد تو جو بھی کہے گا وہ تیرے لفظ چھوٹے ہیں، مصطفیٰ کا مقام وراء الورا ہے، تیرے لفظ کم ہے، حضور کی عظمتوں کا بیان وراء الورا ہے۔ اور میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا لکھا، وہ کہتے ہیں جن سے حضور کا مقام ہضم نہیں ہوتا، جن سے حضور کی عظمت ہضم نہیں ہوتی، فرماتے ہیں میں نسخہ دینے لگا ہوں، یہ نسخہ اپنانا ہے، ان کے درد کو اور بڑھانا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی یوں مرفت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ یا اللہ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت سنو ذرا میرے امام نے کیا کہا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غیظ میں جل جائے دشمنوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ پھر آگے اعلیٰ حضرت ان کو جھنجھوڑتے ہیں، کہتے ہیں ظالموں محبوب کا یہی حق تھا کہ عشق کے بدلے عداوت کیجئے، انہوں نے پیار کیا ہے تو عداوت کرتا ہے، انہوں نے عشق کیا ہے تو دشمنی کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، ایسے برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ اور سنو میرے امام نے کیا لکھا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پوری کائنات کے اندر انبیاء ہو، وہ صحابہ ہو، وہ تابعین ہو، وہ مجتہدین ہو، کہتے ہیں پوری کائنات کے اندر کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو اس بات پہ قادر ہو، جس میں یہ طاقت ہو، جس میں یہ ہمت ہو کہ وہ یہ کہے کہ میں کما حق ہوں حضور کے مقام کو بیان کر سکتا ہوں، میں کما حق ہوں حضور کی عظمتوں کو بیان کر سکتا ہوں۔ فرمایا کائنات کے اندر کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں کما حق ہوں حضور کی عظمتوں کا بیان کر سکتا ہوں۔ اس لیے ظہوری صاحب نے لکھا، کہتے ہیں اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے، اودیاں تے عظمتاں دا نات ہاں قرآن ہے۔ اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے، اودیاں تے عظمتاں دا نات ہاں قرآن ہے۔
سپارے تے صورتاں رنگ نبی دے جمال دا لب کے لے آواں کہ تو سونا تیرے نال دا لب کے لے آواں کہ تو سونا تیرے نال دا پڑھو میں قرآن تو پڑھو دوستو خدا کی قسم یہ اب ذرا میں اس لیے پچھلے دنوں میرا ایک کلپ بڑا چلا جس پہ میں نے جیلمی کو رگڑا لگایا تو وہ پھر ان کی طرف سے بھی ان کے چنچوڑوں کا کچھ یوٹیوب پہ ایک دو کلپ آیا وہ کہتے ہیں جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کہا کہ مجھے تو حضرت یونس کے اوپر بھی فضیلت نہ دو تو یہ تو کہتے ہیں سب سے اللہ ہمارا نبی تو یہ بیان نہیں کرنا چاہیے حضور نے تو یہ کہا ہے میں کہ قرآن کے اندر کیا ہے میں ذرا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں قرآن سنو اللہ کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض فرمایا رسالت میں سارے برابر ہیں لیکن یاد رکھنا محبوب ایک بنایا ہے منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات فرمایا بعض سے کلام کیا ہے اور ایک ایسا ہے ان کے اندر جو درجوں میں سب سے بڑھ گیا ہے جس کے درجے جتنا درجہ کسی کا نہیں ہے کوئی چھٹے فلکتے یار گیا کوئی سدرا جا کے ہار گیا ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگر شاہ تو پار گیا میں اس لیے یہ سمجھو ذرا اس بات کو اللہ کے بندو لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ حضور کی شخصیت کیا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے میں آپ کو یہاں پہ ایک بات نہ بتاؤں صرف یہ اشارہ دے کے نا تو میں پھر آیت کریمہ کی طرف آپ کو لے کے آتا ہوں اعلیٰ حضرت جیسے بندے نے لکھا سنو یہ سارے ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات ہضم نہ ہو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صحابہ نے جو حضور کا دیدار کیا ہے وہ حالت خواب کے اندر کیا ہے ورنہ کوئی مائی کا لال ایسا ہے ہی نہیں جو حقیقت میں حضور کا دیدار کر سکے ہے حضور کی اصلی صورت میں کوئی حضور کا دیدار کر سکے فرمایا کوئی ایسا ہے کوئی تاب ہی نہیں لا سکتا جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے میرے آقا کا مقام اب یہ جو آیت ہے نا یہ سمجھنا ذرا اب دیکھو یہ جو میں نے حضوری صاحب کا شعر پڑھا نا تے او دیاں تے صفتاں دا نات خاں قرآن ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اب دیکھو کہ حضور کی شخصیت کو حضور کے آنے کو کیسے بیان کرتا ہے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اے لوگو یا ایھا الناس اے لوگو یہ جو ہے نا اے لوگو یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے آپ کو یاد ہوگا نا میں نے آج پہ جمعہ پڑھایا تھا تو میں تانوں ایک آیت تو دسیا ہی کہ نعت مصطفیٰ ہے جن کو یاد ہے ان کو یاد ہے آپ کہیں گے اے لوگو اس میں نعت مصطفیٰ کدھر ہے دیکھو نا یا یوحنا یا کا مطلب ہوتا ہے الناس کا مطلب ہوتا ہے لوگو تو اس کے اندر عظمت مصطفیٰ کدھر ہے جی او بھائی یا یوحناس اس سے مراد صرف صحابہ نہیں قیامت تک کے لوگوں کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ جتنے آئے ہیں کوئی ایک بستی کے لیے آیا ہے میرا محبوب وہ ہے جو سب کے لیے آیا ہے